الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العظيم. قابل قدر سامعین محترم، اللہ رب العزت نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے، دین اسلام، یہ اتنا جامع ہے کہ زندگی کے تمام شعبے اور تمام گوشے ان کے اندر رہنمائی اس دین اسلام کے اندر موجود ہے۔ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ زندگی کے اندر انسان کو جتنے بھی حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا پڑ سکتا ہے، ان تمام حالات سے متعلق اس دین اسلام کے اندر اس انسان کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ عبادات کے اندر ہمارے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ چیزیں آتی رہتی ہیں کہ یہ عبادت کس طریقے سے ادا کرنی ہے، یہ کس طریقے سے ادا کرنی ہے۔ اسلام کا جو عبادات کا نظام ہے، اس کا اکثر حصہ اس سے ہم بخوبی آگاہ رہتے ہیں، اس کے فضائل کا بھی ہمیں علم ہوتا ہے، اور کسی درجے میں اس کو ادا کرنے سے متعلقہ جو مسائل ہوتے ہیں ان سے بھی ہم کسی درجے میں آگاہ رہتے ہیں۔ لیکن یہ دین اتنا کامل اور اکمل دین ہے کہ جس کا تعلق صرف چند عبادات کے ساتھ نہیں، وہ اس کا جوہری حصہ ضرور ہیں، اس کا بنیادی حصہ ضرور ہیں وہ عبادات، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ دین ایک کامل دین ہے اور اس کے اندر زندگی کے ہر شعبے اور ہر گوشے کے حوالے سے رہنمائی موجود ہے، لہٰذا صرف عبادات کی حد تک اس کو خاص کر لینا اس دین اسلام کی مکمل تعریف نہیں ہے۔ معاملات جتنے بھی انسان کے ہیں، آپس کے تجارتی معاملات ہوں، رشتہ داروں کے آپس کے معاملات ہوں، انسان کے اپنے والدین کے ساتھ اور بہن بھائیوں کے ساتھ معاملات ہوں، محلے داروں کے ساتھ اس کے معاملات ہوں، ایک معاشرے کے فرد کی حیثیت سے انسان کے اپنے معاشرے کے دیگر افراد کے ساتھ کا معاملہ، اس کی رہنمائی بھی اس دین اسلام ہمیں مہیا کرتا ہے۔ عدل کا نظام کیسا ہو، دین اسلام اس پہ بھی رہنمائی کرتا ہے۔ ایک ریاست کے اندر اقتدار کو کس طریقے سے اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق اس پر لوگوں کو وہ اقتدار منتقل کرنا، اس کی رہنمائی بھی شریعت اسلامیہ میں موجود ہے۔ غرض زندگی کی کسی بھی شعبے کو اٹھا لیجئے، اس کے اندر دین اسلام مکمل طور پر رہبر اور رہنما کی حیثیت سے انسان کے سامنے موجود ہوتا ہے۔ آج کے اس جمعے کے خطبے کے لیے ہم نے انہی امور میں سے ایک شعبہ منتخب کیا ہے کہ ایک انسان جب معاشرے میں رہ رہا ہوتا ہے تو معاشرے کے دیگر افراد کے اس پر کیا کیا حقوق ہوتے ہیں،
اس کے ذمے کیا کیا ذمہ داری ہوتی ہے، اور ایک معاشرے کو پرسکون کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں، گھروں میں سکون نہیں ہے، محلے میں سکون نہیں ہے، سوسائٹی میں سکون نہیں ہے، جہاں پر ملازمت کر رہے ہیں وہاں پہ سکون نہیں ہے، جہاں پر تجارت کر رہے ہیں وہاں پہ سکون نہیں ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے ان جگہوں پر رہتے ہوئے جو ہمیں رہنمائی دی تھی اس سے ہم دور ہیں۔ اگر شریعت اسلامیہ کے مزاج سے ہم واقف ہو جائیں تو یہ ساری جگہیں، یہ سارے مقامات جو آج ہمیں جہاں پر سکون نہیں بلکہ تکلیف محسوس ہوتی ہے، یہی جگہیں ہمارے لیے انتہائی پرسکون مقامات میں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ گھر کی زندگی اگر ایک انسان کے سامنے اسلام کا جو خاندانی نظام ہے وہ سامنے ہو، اور بحیثیت اگر وہ مرد ہے تو بحیثیت شوہر، بحیثیت والد، بحیثیت بیٹا، بحیثیت بھائی، اس کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، ان سے وہ آگاہ ہو اور ان ذمہ داریوں کو پوری کرنے کی کوشش بھی کرے، اس کے بعد پھر یہ سوال سامنے آئے کہ معاشرہ پرسکون، گھر پرسکون ہوا ہے یا نہیں۔ اگر وہ عورت ہے تو وہ دیکھے کہ بحیثیت ماں، بحیثیت بیوی، بحیثیت بیٹی، بحیثیت بہن، میری کیا کیا ذمہ داری ہے، اور میرے ساتھ متعلقہ افراد کے کیا کیا حقوق ہیں جو میرے اوپر ہیں، اور میں ان کو کس قدر پورا کر رہی ہوں۔ ان چیزوں کا جائزہ اور احتساب اگر ایک عورت کرنا شروع کر دے، اور پھر اس کے بعد اس احتساب اور جائزے کے نتیجے میں اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش شروع کر دے، تو یہی خاندان، یہی گھر جو اس وقت اس کے لیے پریشانی کی جگہ بنا ہوا ہے، یہ اس کے لیے انتہائی پرسکون اور انتہائی اطمینان والی جگہ بن سکتی ہے۔ ہم محلے کے اندر بھی پریشان ہیں، برابر والے گھر کی طرف سے، سامنے والے گھر، محلے والوں کی طرف سے، ہر طرف سے ہمیں پریشانی کا سامنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر فرد اپنے حصے کا کام نہیں کر رہا، اپنے حصے کی جو ذمہ داری ہے اس سے آگاہ نہیں ہے، اور اگر آگاہ ہے تو کوتاہی برت رہا ہے اس کو پورا کرنے میں۔ ہم اپنے حقوق سے تو بڑی اچھی طرح آگاہ ہوتے ہیں، لیکن اپنے فرائض اور اپنی ذمہ داریوں سے کس قدر آگاہ ہیں اور کس قدر ان کو پورا کرنے میں کوشاں ہیں، یہ اصل سوالیہ نشان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر پوچھا گیا کہ افضل اسلام کون سا ہے، ای الاسلام افضل، بہتر اسلام کون سا ہے؟ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ ایک جملہ ہے لیکن اتنا جامع ہے کہ بہت سارے آج کے ہمارے مسائل کا حل اس ایک جملے میں اور آپ کے اس فرمان میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے باقی تمام مسلمان محفوظ ہوں، یعنی اس کی زبان سے باقی مسلمان، اس میں کوئی رشتہ داروں کی قید نہیں ہے کہ گھر والے یا بہن بھائی، بلکہ تمام مسلمانوں کی بات ہے کہ تمام مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ ہوں، تو یہ مسلمان ہے اور اس کا اسلام افضل اسلام ہے۔ لیکن اگر صورتحال اس کی الٹ ہے، انسان اپنا محاسبہ کرے کہ اللہ رب العزت نے یہ اتنی بڑی نعمت جو زبان مجھے دی ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے اس کے دل و دماغ میں جو خیال تصور آتا ہے اس کو تعبیر کر کے اپنے سامنے والے کو سمجھا دیتا ہے۔ اس نعمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اگر ہم کسی گونگے آدمی کو دیکھیں تو اس وقت کتنی حرکات، مختلف حرکات وہ کر کے، لیکن پھر بھی پریشان رہتا ہے کہ پتہ نہیں میں اپنی بات سمجھا سکا ہوں یا نہیں۔ اور کتنے لوگ جو بیماری کی وجہ سے اس نعمت سے محروم ہوتے ہیں، جب عیادت کے لیے انسان جاتا ہے تو یہ ایک مقام عبرت ہوتا ہے انسان کے لیے
کہ وہ ان سے بات کرتا ہے انسان، لیکن جو بیمار شخص ہے وہ جواب نہیں دے سکتا، بلکہ بعض اوقات وہ رونا شروع کر دیتا۔ اتنی بڑی نعمت ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے۔ سامعین محترم، جتنی بڑی یہ نعمت ہے اسی قدر یہ اتنا بڑا ہی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک امتحان اور آزمائش بھی۔ اس قدر آزمائش کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مجھے دو ہونٹوں کے درمیان موجود زبان کی ضمانت دے دے اور دو رانوں کے درمیان موجود شرمگاہ کی مجھے ضمانت دے دے تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن بننے کے لیے تیار ہوں۔ اتنی اہمیت والی چیز ہے۔ لیکن اسی زبان کی وجہ سے آج ہمارے گھر، ہمارے محلے، ہماری سوسائٹیاں، ہمارا معاشرہ بے سکونی کے اندر مبتلا ہے۔ ہر بندہ غصے کے اندر اور جذبات کے اندر جو اس کے منہ پہ آتا ہے وہ کہنا شروع کر دیتا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے منافرت، ایک دوسرے کے ساتھ حقارت اور نفرت کے جذبات پنپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر اسی زبان کا استعمال انسان مثبت انداز میں کرے، جس طریقے سے شریعت اسلامیہ کو مطلوب ہے اور جس طریقے سے شریعت اسلامیہ نے رہنمائی کی ہے، تو یہی خاندان، یہی محلے، یہی سوسائٹیاں، یہی معاشرے امن کا گہوارہ بن سکتی۔ اتنی جامع بات ہے کہ مسلمان وہ شخص ہے کہ جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں اور اس کے ہاتھ سے۔ اور دوسری چیز، اس کے ہاتھ، یہ اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں کس لیے دی تھی؟ انسان ان کے ذریعے سے حلال کمائے، انسان اس کے ذریعے سے اپنے بہن بھائیوں اور مشکل کے اندر مبتلا افراد کی مدد کرے، انسان اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے جو مختلف اذکار بتائے ہیں ان ہاتھوں پر اللہ کا ذکر کرے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے اس کے لیے دی تھی۔ لیکن آج ہمارا ہاتھ کس چیز کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ رب العزت کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ ہاتھ میں دے رہا ہوں، جب تمہارے سامنے کوئی برائی ہوئی تو اس کو استطاعت ہوئی تو ہاتھ سے روکنا، نہ ہوئی تو زبان سے روکنا۔ یہ نعمتیں اس کے لیے تھیں۔ لیکن آج ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے اور جائزہ لینا ہے کہ یہ نعمتیں ہم منکرات کو روکنے میں استعمال کر رہے ہیں یا منکرات کے اضافے میں استعمال کر رہے ہیں۔ اگر ایمان والوں کو، مسلمانوں کو کوئی تکلیف دے، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بغیر کسی وجہ کے اگر مومنین کو اور مومنات کو کوئی تکلیف دیتا ہے، ایذا پہنچاتا ہے، تو گویا اس نے اپنے اوپر ایک بہت بڑا گناہ اور بہت بڑا بہتان اس نے اپنے اوپر اٹھا لیا۔ آج ہمارے دل میں جو خیال آتا ہے ہم وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس کا تجزیہ کیے بغیر کہ اس کا اثر میرے برابر والوں پر کیا پڑے گا۔ گلی کے اندر، محلے کے اندر آئے روز ہم یہ چیزیں ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ جس کے گھر میں خوشی کا موقع ہے اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ میرے برابر والوں کے کیا حالات ہیں۔ وہ اونچی آواز سے میوزک بھی لگائے گا، وہ غلغپاڑا بھی کرے گا، اور محلے کے اندر جہاں اس کا دل کرے گا اس کے مہمانوں کی گاڑیاں کھڑی ہو جائیں گی۔ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کی وجہ سے کتنے راستے بند ہو رہے ہیں، کتنے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اسلام اتنا جامع دین ہے کہ اس نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر رہنمائی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث کے اندر ایمان کی تعریف کرتے ہوئے اور ایمان کے شعبوں کے بارے میں بتاتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ایمان کے کئی شعبے ہیں، اس میں سے ایک فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے۔ ہم اپنا جائزہ لیں، ہم تکلیفوں کو، تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانے والے ہیں یا تکلیف دہ چیزیں پھینکنے والے ہیں؟ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا اور ہماری وجہ سے کتنے لوگ تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں۔
آج کل برسات کا موسم ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، گلیوں کے اندر، نالوں کے اندر پانی اوپر آ جاتا ہے اور بعض گھروں میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب ہم اگر اپنا جائزہ لیں، ہم نے اگر اپنے گھر کے سامنے والے نالے اور نالی کی صفائی کر کے رکھی ہے، اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، تو پھر تو ہم خوش رہیں اور مطمئن رہیں کہ ٹھیک ہے میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہوئی۔ لیکن اگر میں نے اپنا کوڑا نالے کے اندر پھینکا ہے، اپنے گھر کا کچرا نالی کے اندر پھینکا ہے اور گھر سے نکال کے دروازہ بند کر دیا ہے گلی کے اندر پھینک کے، تو اس کے بعد بھلے میرے گھر کے سامنے سے پانی گزر گیا، لیکن آگے جا کر اگر وہ کچرا کسی گھر کے پاس پانی گھر میں جانے کا سبب بنا، کسی کو تکلیف کا سبب بنا، تو ذمہ دار میں ہوں۔ ہم نے اپنے معاشرے کو اگر پرسکون بنانا ہے، اپنے محلے کو اگر پرسکون بنانا ہے، محلے کی سطحوں پر کمیٹیاں بنتی ہیں ویلفیئر کے نام پہ، اچھا کام ہے، ان کا اپنا کنٹریبیوشن اور حصہ ہے، لیکن ہر فرد اپنے اپنے کردار اور اپنی ذمہ داری کا احساس کرے کہ میرا کیا حصہ ہے اس میں۔ اگر انسان اس قدر خود پسند اور خود غرض ہو جاتا ہے کہ بھائی مجھے کچھ نہیں ہے، وہ جانے اور اس کا کام جانے، یہ شریعت کا مزاج نہیں۔ شریعت کا مزاج اس قدر جامع ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ جب پڑوسی کے حقوق کے بارے میں حضور ارشاد فرما رہے تھے تو ہمیں ایک موقع پر ایسے گمان ہونے لگا کہ کہیں وراثت میں بھی اس کو حصہ نہ دے دیں۔ اور سب سے زیادہ قرآنی آیات کے اندر بھی اور احادیث میں سب سے زیادہ جس کے حقوق کی بات کی گئی ہے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے بعد، وہ پڑوسی کے حقوق۔ آج ہمارا پڑوسی ہم سے پریشان، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، ہم ان کا لحاظ نہیں کرتے اور ان کا احساس نہیں کرتے۔ رات کو اگر ہم دیر سے آئے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی مصروفیت کی وجہ سے، اس کی سزا ہم اپنے پڑوسیوں کو نہ دیں۔ زور زور سے ہارن بجانا گلی کے سامنے کھڑے ہو کر، مریض ہو سکتے ہیں، ضعیف لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت چونکہ ہم تھک کے آئے ہیں تو ہمارا غصہ عروج پہ، دروازہ کھلنے میں تاخیر ہوئی، لہٰذا ہم نے اب زور زور سے ہارن دینا، پھر زور زور سے بیل بجانی ہے، دروازے کھٹکانے اور چیزوں کو گھسیٹنا آگے پیچھے، حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ہمارا اس طرف خیال ہی نہیں جاتا کہ اس کا اثر متعدی کتنا ہے۔ اس سب کے علاوہ اگر ہم ان حرکتوں کی وجہ سے، اپنی دولت کی نمائش کی وجہ سے، ہماری اس دولت کی نمائش کی وجہ سے جو ہم خوشی کی موقع پر کر رہے ہوتے ہیں، ایک شور شرابہ تو اپنی جگہ پر، وہ میوزک تو اپنی جگہ پر، وہ غلغپاڑہ تو اپنی جگہ پر، لیکن ہم جو معاشرتی معیارات ہیں، جو سوشل سٹینڈرڈز ہیں، ان کو بہت زیادہ اپ گریڈ کیے جا رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ بہت ساری متوسط طبقے کے لوگ اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں محلے کے، ان لوگوں کے لیے یہ سارے امور سر انجام دینا مشکل ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دولت دی ہے، اللہ نے نعمتیں دی ہیں، ان کو استعمال کرنے کے لیے ضرور کیجئے، لیکن خدا را اس بات کا خیال کرتے ہوئے کہ میں اللہ رب العزت کی اس نعمت کو استعمال کر رہا ہوں اور اس کا اظہار کر رہا ہوں، کہیں اس اظہار کا کوئی ایسا طریقہ نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، گویا اس نے مجھے تکلیف دی۔ اس قدر محبت ہے حضور کو اپنے امتیوں کے ساتھ کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، گویا کہ اس نے مجھے تکلیف دی۔ اور آگے فرمایا کہ جس نے مجھے تکلیف دی، گویا اس نے اللہ کو تکلیف دی۔
سامعین محترم، ضرورت اس چیز کی ہے، اس امر کی ہے کہ اپنے تعامل، اپنے رویوں کے اوپر نظر ثانی کریں، جائزہ لیں کہ جس دین اسلام کو ہم ماننے والے ہیں اس کے اندر ہماری معاشرتی زندگی کس طریقے کی بیان کی گئی اور ہمارا معاشرتی تعامل کیسا ہے۔ اگر تو ہم اس کے قریب ہیں تو الحمدللہ مزید قریب ہونے کی کوشش کی جائے، لیکن اگر اس سے دور ہیں اور یقیناً جس طریقے کے ہمارے محلوں کے اندر کے حالات ہیں، افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم اس سے دور ہی ہیں۔ ابھی آئے روز محلے کے اندر لڑائیاں، ناچاقیاں اور بدگمانیاں تو اتنی ہیں کہ جس کی انتہائی نہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ محلے داری اور یہ معاشرہ صرف گھر کے قریب والے لوگوں سے پر مشتمل نہیں ہوتا۔ انسان جہاں ملازمت کر رہا ہے، جہاں کاروبار کر رہا ہے، اس کے ارد گرد رہنے والے لوگ بھی اس کے ہمسائے ہیں، بلکہ سفر کے دوران جو آدمی برابر آ کے بیٹھ گیا ہے وہ بھی ایک حد تک انسان کا ہمسایہ ہے اور اس کے بھی اتنے ہی حقوق ہیں۔ ایسے تو نہیں، آپ نے فرمایا کہ غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کسی بندے کے بارے میں رائے دینے سے پہلے اس کے بارے میں یہ دیکھو اس کے ساتھ آپ نے کھانا کھایا یا نہیں، اس کے ساتھ سفر کیا یا نہیں، اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا یا نہیں۔ ان چیزوں کے بعد انسان کی شخصیت واضح ہوتی ہے، ورنہ ہونٹوں کے اوپر خوش اخلاقی کی مصنوعی مسکراہٹ سجانا کوئی مشکل نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان معاملات کے اندر دوسرے کے ساتھ کتنا متعاون ہے، کتنا کوآپریٹو ہے۔ دفتری معاملات میں بھی اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایک آدمی دوسرے اپنے برابر والے کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے، کیا گمان رکھتا ہے، اور اس کی حقوق جو اس کے اوپر ہیں ان سے کتنا واقف ہے اور ان کو کتنا پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے گھر والے محلوں سے زیادہ ہمارے دفتری محلے جو ہیں اور یہاں کی جو سوسائٹیاں اور یہاں کا جو معاشرہ ہے یہ زیادہ بے سکونی کی جگہ بن چکی ہے، کیونکہ ہر فرد اور ہر شخص خود غرضی کی دوڑ میں لگا ہوا، کس طریقے سے میں آگے چلا جاؤں، اور اس آگے جانے کے لیے وہ اپنے برابر والے اور اپنے بھائیوں اور دوستوں کے حقوق کو غصب کرنا اور ان کے خلاف رائے عامہ بنانے تک سے جو ہے وہ گریز نہیں کرتا۔ تو اپنے پڑوسیوں کے حقوق، محلے داروں کے حقوق صرف وہ نہیں ہے جو انسان جہاں رہتا ہے اس کے ارد گرد، بلکہ جہاں پر انسان ملازمت کرتا ہے، جہاں پہ تجارت کرتا ہے، حتیٰ کہ میں نے عرض کیا اگر سفر کے دوران اس کے قریب والے احباب جو بیٹھے ہیں وہ بھی ایک اعتبار سے اس کے پڑوسی، اور ان کے بھی حقوق ہیں اس پر۔ سامعین محترم، دین اسلام، بات اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے عرض کرتا ہوں، دین اسلام اتنا جامع ہے کہ ایک مکمل ضابطہ حیات جس میں عبادات کا بھی نظام موجود ہے، اور میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ ایک جوہری حصہ ہے، بنیادی حصہ ہے دین اسلام کا، لیکن یہ ہی صرف دین نہیں ہے۔ اس کے ساتھ جو معاشرت ہے، جو معاملات ہیں انسان کے، اور دیگر جو امور ہیں، نظام عدل ہے، نظام ریاست ہے، ان کے اوپر ہماری آج کی گفتگو کا حصہ نہیں تھا، لیکن معاشرت کا جو حصہ ہے، اور خاص طور پر اس میں محلے کے اندر رہتے ہوئے انسان کے ساتھ جن لوگوں کے حقوق متعلق ہوتے ہیں، برابر والوں کے، ہمسایوں کے، دیگر محلے داروں کے، اس پر انسان کا تعامل کیا ہونا چاہیے۔ اور اگر انسان اپنا جائزہ لے کر اس کا اندازہ لگائے کہ میں شریعت اسلامیہ کی طرف سے دی گئی رہنمائی کی روشنی میں کس قدر اپنے معاملات میں، اپنے تعامل میں، اپنے محلے داروں کے جو ہے وہ کس طریقے کا میرا تعامل ہے، شریعت کے مزاج کے کتنا قریب ہے، اگر قریب ہے تو الحمدللہ، لیکن اگر دور ہے تو پھر اس کو اپنے تعامل میں، اپنے رویے کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے ان معاشروں کو، ہمارے محلوں کو، ہماری سوسائٹیوں کو امن کا گہوارہ بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس وحدوا الله، فإن التوحيد رأس الطاعات، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه، إن الله يحب المتوكلين. يا عباد الله، إن إيذاء الناس بالقول أو بالفعل ذنب كبير يغضب الخالق سبحانه وتعالى ويضر المخلوقين، خاصة الصالحين والضعفاء والمساكين. قال الله تبارك وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وجاء في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قالوا يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. في هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم طريق السلامة للمجتمع كي يعيش أهله متحابين متآلفين بمعالجة الأعضاء التي يخشى وقوع الإضرار بها على الناس. وهذا الحديث الشريف يدل على أن أفضل المسلمين وأكملهم هو من يؤدي حقوق الخالق وحقوق الخلق. فاللسان عضو صغير، لكن ما يصدر عنه أمر كبير، وهو هبة ونعمة من الله سبحانه وتعالى على الإنسان. قال الله تبارك وتعالى ممتنا على الإنسان: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. ومن أراد أن يعرف قدر هذه النعمة فلينظر إلى الأعجم كم يستخدم من حركات كي يوصل إلى مخاطبه ما يريده. وكما أن الله سبحانه وتعالى خلق اللسان لمنافع الإنسان في دينه ودنياه، فكذلك خلق اليد. فكم لله من نعمة على الإنسان في خلق اليدين، وكم من خير يحصل عليه الإنسان بسبب يديه، فبهما يقتات ويعمل، وبهما يبر والديه ويساعد جيرانه وأقاربه، وبهما يغير أنواعا من المنكر. ولليدين من دون ذلك منافع أخرى. أيها المسلمون، لا يريد أحد أن تكون يده شاهدة عليه يوم القيامة بما اقترفت وتعدت لتدخله إلى نار جهنم. قال الله تبارك وتعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقال: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فبماذا ستشهد الأيدي على أهلها يوم القيامة يا عباد الله؟ إنها ستشهد على من ضرب بها إنسانا ظلما وعدوانا، وستشهد على من كتب بها زورا وظلما وباطلا وعنوا وبهتانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة وإن كان قضيبا من أراك. ألا فاتقوا الله يا عباد الله في ألسنتكم وأيديكم، فاجعلوها مسخرة فيما رضي الله وأباح. وإياكم أن تكون عذابا على عباد الله في الدنيا وعلى أهلها في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام، وبعدد من قعد وقام،
وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وطاعتك وتلاوة كتابك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا وارحمنا كله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وأقم الصلاة.